ہم اس کو چھوڑ کر یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے. اگر بادشاہ ہماری گردن بھی اتار دے, اگر ہمیں جلا دے, اگر ہمیں مار دے, لیکن اس جگہ کو چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں ہجرت کر کے سرکار مدینہ تشریف لائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, پھر کے گلی گلی تباہ, در در کی ٹھوکریں کھائیں کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ, در در کی ٹھوکریں کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں. میرے آقا کا ذکر خیر ہر دور میں ہوتا رہا. ہر نبی علیہ السلام نے کیا, اور نبیوں کے بعد ہر آنے والی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی برگزیدہ ہستی جو ہے وہ اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا. میں آپ کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 قبل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر جو ہے وہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. یہ 1000 سال تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ذکر ہے, لیکن حقیقت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جو ہے وہ موجود تھا. تو سیرت کی کتابوں میں, مختلف کتابوں میں مختلف جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ روایات ملتی ہیں, جن میں سے کتاب شرف المصطفیٰ میں امام نیسابوری نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے آپ کی ولادت سے جو 1000 سال پہلے کا جو ذکر ہے وہ بڑی تفصیل سے کیا ہے, اور اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی پیارا واقعہ موجود ہے. سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبا تھا. یہ تبا اول ہمیری تھا جو بڑے روب دبدبے سے اپنے علاقے سے نکلا, اور یہ ان 5 جو ہے وہ یعنی جنہوں نے دنیا پر فتوحات کی ہے ان بادشاہوں میں سے ایک ہوا ہے. تو جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے بہت سے علماء کرام بھی موجود ہیں, عام لوگ بھی موجود ہیں, حکماء اور طباء بھی موجود ہیں. جس وہ علاقے میں جاتا ہے وہاں پہ جب فتح ہوتی ہے تو وہاں سے 10 بندوں کو جو عقل علم دانائی کے لحاظ سے اہم ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے. اب کرتے کرتے جو ہے ان کی تعداد 4000 کو پہنچ جاتی ہے. جب 4000 کو پہنچتی ہے تو اب وہ بادشاہ چلتا چلتا جو ہے جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوتا ہے, اب معمول یہ ہوتا ہے کہ جس علاقے میں بھی وہ جاتا ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں اس کا بڑا استقبال کرتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ بڑی خدمت تواضع کی جاتی ہے. لیکن جب وہ مکہ المکرمہ میں آتا ہے تو وہاں پہ اس کی تعظیم کے لیے کوئی نہیں آتا, اس کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کوئی نہیں آتا. وہ بڑا اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ میرا نام سن کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے جو ہیں وہ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں آئے. تو وہ اپنے وزیر سے پوچھتا ہے بھئی بتاؤ کیا بات ہے کہ یہ میری جو ہے وہ استقبال کے لیے کیوں نہیں آئے. اب جو وزیر ہے وہ کہنے لگا, اس نے جب پوچھا تو وزیر کہنے لگا حضور یہاں پہ ایک گھر موجود ہے جس کو یہ کعبۃ المعظمہ یعنی بیت اللہ کہتے ہیں, اور اس کے یہ مجاور ہیں اور اس کا جو ہے وہ بڑا احترام کرتے ہیں, تو اس لحاظ سے جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں آئے. تو وہ بادشاہ جو تھا اب کیا ہوا, اس نے اپنے دل کے اندر یہ بات سوچی, دون الوزیری و دون الناسی, نہ تو اس نے اپنے وزیروں کو بتایا نہ ہی لوگوں کو بتایا. اب ذہن میں اس نے
یہ بات اپنے دل میں سوچ لی کہ یہ لوگ میرے استقبال کے لیے نہیں آئے، اس گھر میں جو ہے اس گھر کی تعظیم کے لیے بیٹھے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں اس گھر کو ہی ہے جو ہے وہ معاذ اللہ گرا دیتا ہوں، جب میں گھر کو گرا دوں گا پھر دیکھوں گا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا، اس نے جب یہ ذہن میں ارادہ کیا تو ظاہری بات ہے رب ذوالجلال کا گھر تھا، کوئی میرا تیرا گھر نہیں تھا کہ کوئی آئے تو ایسے ہی گرا کے چلا جائے۔ وہ رب ذوالجلال جو پوری کائنات کا مالک اعلیٰ ہے، جو جبار بھی ہے قہار بھی ہے۔ اب یہ بات جب اس نے ذہن میں سوچی، ابھی کسی کو بتایا نہیں، ذہن میں تصور کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت جو ہے وہ آزمائش آ گئی، بیماری آ گئی۔ اس کے منہ اور ناک سے بڑا بدبودار جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جب پانی نکلنا شروع ہوا تو بڑے بڑے اس کے جو پیارے تھے، وزیر تھے، وہ بھی دور ہٹ گئے، اتنی جو ہے وہ گندی بدبو آتی۔ اب بادشاہ بڑا جو ہے وہ غور و فکر میں لگ گیا کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے، اتنی آزمائش اچانک میرے ساتھ جو ہے وہ بیماری کیسے آ گئی۔ بڑے بڑے حکیم بلائے، بڑے جو ہیں وہ طبیب بلائے، ان سے مشاورت کی کہ بادشاہ کا علاج ہو جائے، لیکن ہوتا کیا تھا کہ جو بھی آتا جب بادشاہ کی کیفیت دیکھتا اس کی بیماری دیکھتا تو فوراً واپس چلا جاتا، کہتا اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کوئی زمینی نہیں بلکہ آسمانی آزمائش ہے اس پر۔ اب کیا ہوا، بادشاہ جب حیران تھا اور اس پریشانی میں تھا، اچانک ان جو علماء تھے ان میں سے ایک رئیس العلماء جو شیخ الاسلام کہہ لیں، ان کا بڑا جو تھا، اس نے وزیر کو اپنے پاس بلایا۔ جب وزیر کو اپنے پاس بلایا نا تو بلا کر وہ کہنے لگا کہ میں یہ راز تمہیں تم سے راز کے طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات تم کسی کو بتانا نا کہ بادشاہ کا جو علاج ہے، جو اس کی بیماری کا علاج ہے، وہ میرے پاس موجود ہے۔ اگر بادشاہ میرے جو ہے وہ طرز عمل پہ چلے گا تو اس کو جو ہے وہ شفا مل جائے گی۔ وزیر بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر بادشاہ تندرست ہو جاتا ہے، اس کو یہ مرض سے اگر نجات مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس نے بادشاہ کو جا کر بتایا ایسے ایسے جو ہے وہ عالم کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو ہے یہ بیماری دور ہو سکتی ہے، لیکن جیسے میں کہوں گا، جو بات میں سچ پوچھوں گا وہ بتانی پڑے گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے، لے کر آؤ۔ جب اس عالم دین کو لے کر آئے بادشاہ کے پاس، اب کیا ہوا، بادشاہ سے اس عالم نے کہا میں جو پوچھوں گا سچ سچ بتانا ہے۔ تو اس نے کہا بھی پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ عالم کہنے لگا بتاؤ، کیا تم نے اپنے دل کے اندر کہیں یہ ارادہ تو نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کی عظمت والا جو گھر ہے اس کے بارے میں کوئی برا خیال تو تصور نہیں کیا تم نے ذہن میں؟ تو وہ کہنے لگا ہاں، میں نے تو اس جو ہے وہ کعبہ کو گرانے کا سوچا تھا، اس گھر کو جو ہے میں نے جو ہے وہ ختم کرنے کا سوچا تھا۔ تو وہ عالم کہنے لگا اسی وجہ سے تجھ پہ یہ مرض لاحق ہوئی ہے رب ذوالجلال کی طرف سے، اگر تو سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تجھے شفا دے دے گا۔ اب بادشاہ نے کہا ایسا معاملہ ہے، تو فوراً دل ہی دل میں توبہ کی۔ جب توبہ کرتا ہے تو وَآفَهُ اللَّهُ بِقُدْرَتِهِ، اللہ رب ذوالجلال نے فوراً جو ہے وہ شفا عطا فرما دی، تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی جو ہے وہ ذہن میں سوچا ہی تھا، تصور لائے، لیکن فوراً جو ہے وہ رب ذوالجلال نے شفا عطا فرما دی۔ اور آپ جانتے ہیں صاحب علم بھی یہاں پہ موجود ہیں کہ ایک یہ تھا، اور ایک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جو ہے وہ کچھ دیر پہلے جو ہے، کچھ ایام پہلے جو ہے ایک جو ہے وہ بادشاہ آیا تھا، اس نے بھی کہا تھا میں کعبہ کو گرانا چاہتا ہوں، جس کا نام ابرہ تھا، کہا کہ میں کعبہ کو جو ہے وہ گرا دیتا ہوں، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ جس مالک نے اس گھر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ اپنے گھر کو کبھی جو ہے وہ گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر آج یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ یار آج تو بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے، قبلہ اول میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ تو لوگ یہود و نصارہ جوتے لے کر اندر گھسے ہوئے ہیں، قتل و غارت عام ہو رہی ہے، وہاں پہ آج رب ذوالجلال جو ہے وہ حفاظت کیوں نہیں فرما رہا؟
وہ بھی رب تعالیٰ کا گھر ہے، وہ بھی رب ذوالجلال کا گھر تھا، تو وہاں پہ اگر بیت اللہ شریف کی حفاظت رب ذوالجلال نے خود فرمائی تو وہاں پہ جو ہے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ابھی تک کیوں نہیں کوئی انتظام فرمایا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ میرے تیرے اور سب ایمان والوں کے لیے آزمائش کا ایک حصہ ہے کہ جب اس وقت رب ذوالجلال نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی، اس وقت دنیا میں ایمان والے کوئی نہیں تھے، چند لوگ تھے جو رب کو ماننے والے تھے۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ابھی جو ہے اس کی حفاظت یہ نہیں کر سکتے، اس وقت جو ہے رب ذوالجلال نے خود حفاظت فرمائی، اور آج لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان ہیں، اور اگر ہر ایمان والے کا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ایمان اور پھر جو ہے ہماری آزمائش ہے کہ اگر اس وقت بھی اللہ حفاظت فرما سکتا ہے تو اب بھی فرما سکتا ہے، لیکن اب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جو ہے وہاں پہ پتھر نہیں برسائے، کیونکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ آج کس کے دل کے اندر غیرت ایمانی ہے، کہ جہاں پر ماں بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، جہاں پر جو ہے بچے پیاسے بلکتے جو ہے وہ مر رہے ہیں، اور یہ آج کون مرد کلندر اٹھتا ہے جو اٹھ کے جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی کی طرح، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کفار کو للکار کے کہہ دے گا کہ اے کفار، آج اپنے یہ مکروہ اور گندے جو ہے آج اس عقیدے سے ہٹ جاؤ، ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابھی بھی زندہ ہیں جو تمہارا انتقام لینے آ رہے ہیں۔ آج کروڑوں میں ہیں، تو کروڑوں میں ہو کر بھی جو ہے وہ ہم بالکل تھوڑے سے محسوس ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، ان کے اندر جذبہ ایمانی نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلوں کو دیکھا جائے تو ساری سلطنتیں انہوں نے جو ہے وہ اس کام کے لیے قربان کر دی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی عزت پر آنچ آتی ہے تو یہ ہمیں تخت اور سلطنت نہیں چاہیے، ہمیں فقط یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کا بھی علم بلند ہو جائے اور رسول اللہ کا بھی علم بلند ہو جائے۔ پھر کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کا محاسبہ فرمایا؟ اب جس وقت انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی، تو وَخَلَعَ عَلَى الْكَعْبَةِ سَبْعَةُ أَصْوَابٍ، اب انہوں نے بیت اللہ شریف پر 7 جو ہے وہ غلاف ڈالے۔ کہا اگر اس گھر کی اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے کہ اگر بندہ ذہن میں سوچے تو اس پر جو ہے وہ مصیبت لاحق ہو جاتی ہے، تو پھر اس گھر کا عالم یہ ہے کہ اس گھر پر جو ہے وہ غلاف ڈالا جائے۔ اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَسَى الْبَيْتِ، یہ پہلے وہ شخص تھے کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ پر جو ہے وہ غلاف ڈالا۔ اب کیا ہوا؟ اب وہاں سے آپ نے جو ہے وہ بادشاہ نے لوگوں کو بلایا اور جو ہے وہ بیت اللہ کی حفاظت کا مزید جو ہے وہ حکم دیا، اب وہاں سے چلے۔ جب وہاں سے چلتے ہیں وَخَرَجَ هُوَ إِلَىٰ یثرب، یثرب کی طرف جب روانہ ہو گئے تو جب وہاں پہ پہنچے ایک جو ہے وہ پانی کا چشمہ تھا، وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا۔ جب وہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو فَجَمَعَ الْعُلَمَاءُ وَالْحُكَمَاءُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ مِنَ الَّذِينَ، اب جتنے بھی علماء تھے، حکماء تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بیٹھ گئے، میٹنگ کی انہوں نے۔ جب میٹنگ کی نا تو کرنے کے بعد وہ کہنے لگے اب جو 4000 جو ہے وہ علماء تھے، ان میں سے 400 جو ہیں انہوں نے آپس کے اندر یہ میٹنگ کی اور کہنے لگے کہ انہم لا یخرجون من ذالک المقام، ہم اس کو چھوڑ کر یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اگر بادشاہ ہماری گردن بھی اتار دے، اگر ہمیں جلا دے، اگر ہمیں مار دے، لیکن اس جگہ کو چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں ہجرت کر کے سرکار مدینہ تشریف لائے۔ کہا اب یہاں سے ہم نہیں جانے والے۔
اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. اب انہوں نے وزیر سے کہا بھئی جا کے جو مرضی معاملہ ہو جائے ہم یہاں سے نہیں ہلنے والے, بادشاہ جو بھی سزا دے ہمیں منظور ہے, لیکن یہ در چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, پھر کے گلی گلی تباہ در در کی ٹھوکریں کھائیں کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ در در کی ٹھوکریں کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں. آج اگر نصیب سے ہم یہاں پہ آ گئے ہیں کہ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تشریف لائیں گے, اب اس در کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں, ہم نہیں جائیں گے. اب وزیر کو کہہ دیا, جب وہاں سے جانے کا ہے وہ دن ہوا, بادشاہ نے حکم دیا چلو بھی یہاں سے چلتے ہیں, اب قافلہ آگے جائے گا. اب ان 400 علماء نے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو بادشاہ نے وزیر کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے, یہ دیکھو معاملہ, یہ علماء نے کیوں انکار کر دیا ہے, ان کی جو ہے ضرورت بھی ہے, ہمیں حاجت بھی ہے, اور یہ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے, کیا وجہ ہے. تو وزیر نے بتایا بھئی یہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ وہ ان کے علم کے مطابق جو پہلی کتابوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے, اس میں یہ بات موجود ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہجرت کر کے, اور یہ یثرب ہے, اور سرکار مدینہ اس کا نام جو ہے وہ مدینہ منورہ رکھیں گے, اور یہاں آمینہ کے لال تشریف لائیں گے, اس وجہ سے وہ نہیں جانا چاہتے. اچھا بادشاہ نے کہا ایسی بات ہے. فرمایا اگر وہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے تو فرمایا پھر میں بھی 1 سال تک تمہارے ساتھ یہیں رکتا ہوں. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو میں بھی ان کی زیارت کروں گا, میں بھی جو ہے ان کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کروں گا, ان کی بیعت کروں گا, میں بھی 1 سال تک یہاں رہتا ہوں. اب اس نے حکم دیا وزیر کو, کہا کہ ایسا کرو ان 400 علماء کرام کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ 400 گھر بنا دو, 400 گھر بنا کے ان کی یہاں پہ رہائش کی جائے, اور پھر ان کا جو ہے باندیوں کو آزاد کر کے نکاح کر دیا, ان کی بیویاں بنا دیا, اور کہا یہ 400 علماء یہاں تک یہاں رہیں گے, ان کے گھر بنا دیے. اب 1 سال کا عرصہ گزر گیا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی 1000 سال بعد جو ہے وہ تشریف لانا ہے. اب بادشاہ نے جب دیکھا کہ 1 سال گزر گیا ہے, اب بادشاہ نے کہا بھی میں تمہیں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خط لکھتا ہوں, اور یہ خط تم نے محفوظ رکھنا ہے. اگر تمہاری زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو یہ خط مبارک ان کو دے دینا, اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو یہ اپنی اولادوں کی طرف منتقل کرتے رہنا, کہ تمہاری اولادیں جو ہیں اس خط کو اپنے پاس محفوظ رکھیں. اب وہ بادشاہ جو ہے وہ خط کو لکھتا ہے, اور جب خط کی ابتدا کرتا ہے تو لکھتا ہے اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیں بادشاہ نے ابتدا کس سے کی, کہتا ہے اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج لوگ کہتے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کو جو ہے وہ پکارنا جائز تھا, اب جو ہے آپ وصال فرما گئے ہیں, اب نہیں پکار سکتے, اب یا کا لفظ نہیں بول سکتے. تو میں کہتا ہوں اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے اگر یا محمد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے تو آج بھی میرے مصطفیٰ کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا جا سکتا ہے. تو بادشاہ نے خط لکھا یا محمد صلی اللہ علیہ کا انی آمنت بکا و بکتابک, اے آقا اگرچہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا, آپ جو ہے وہ میرے بعد جو ہے وہ تشریف لائیں گے, لیکن میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. و بکتابک الذی, اور جو آپ پہ کتاب نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں. و انا علی دینک و سنتک, میں آپ کے دین پر بھی ایمان لاتا ہوں, آپ کی سنت پر بھی. اور وآمنت بربک,
ورب کل شیء، میں جو ہے وہ آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور ہر چیز کا جو مالک ہے اس پر ایمان لاتا ہوں، اور وبکل ما جاء من ربک من شرائع الایمان والاسلام، میں ایمان اسلام جو ہے سب کو قبول کرتا ہوں، اور فَإِنْ أَدْرَكْتُكَ فَبِهَا، اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو پالوں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے، نعمت ہے، وَإِن لَّمْ، اور اگر میں جو ہے وہ اپنی زندگی میں نہ پاؤں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا ہے؟ فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے آقا میری یہ عرض ہے اگر زندگی میں پالوں تو میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے، اگر زندگی میں نہ پاؤں تو کل بروز قیامت میری شفاعت فرما دینا۔ نبی پاک کا ذکر ہو، اتنی ٹھنڈا نعرہ، یار آج کے رسول بیٹھے ہوں، بلند آواز سے لگائیں نعرہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو کہا یا رسول اللہ میری شفاعت فرما دینا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک نہیں پایا، 1000 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس بادشاہ کا بھی علم، یقین ہے، ایمان ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ کل قیامت والے دن گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ میری شفاعت فرما دینا اور مجھے جو ہے وہ قیامت والے دن نہ بھولنا۔ یا رسول اللہ میں من امتک الاولین، آپ کا جو ہے وہ پہلے امتیوں میں سے ہوں، یعنی آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور وَيُبَايِعْتُكَ، اور یا رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں آپ کے کائنات میں آنے سے پہلے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا عَلَى مِلَّتِكَ وَمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ابھی کا، اور میں آپ کے دین اور دین ابراہیم پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خط کو بند کر دیا اور اپنی جو ہے وہ اوپر مہر لگا دی۔ اب خط کا عنوان کیا تھا؟ عنوان یہ تھا الی محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ اب عنوان بھی اتنا اعلیٰ ہے، اللہ اکبر۔ کہا یہ خط ہے محمد بن عبداللہ کی طرف ہے، آپ کی طرف یہ خط ہے، اور وہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ جو خاتم النبیین ہے۔ میں کہتا ہوں 1000 سال پہلے اس بادشاہ کو بھی علم تھا کہ سرکار مدینہ خاتم النبیین ہے، آپ سارے نبیوں کے بعد میں آنے والے ہیں، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر 1000 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا تھا کہ حضور خاتم النبیین ہے، تو آج کے ان کانوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ خط کا عنوان ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ورسول رب العالمین صلوات اللہ علیہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برسیں، آپ پر جو ہے وہ درود و سلام ہو۔ یہ تقبہ کی طرف سے خط ہے۔ اب کیا ہوا؟ میں بات کو ختم کر رہا ہوں مختصر کر کے۔ اب اس نے الی رجل العالمی، اس عالم جو ان میں سے بڑا تھا، جس نے جو ہے وہ اس کو بادشاہ کو کہا تھا بھی تو نے جو ہے اس گھر کی بے ادبی کی ہے، جو یاد دلائی اس کی وجہ سے، اس عالم کے ہاتھ میں تھما دیا خط۔ تھمانے کے بعد کہا یہ میری امانت ہے، رکھ لو پاس۔ اب کیا ہوا؟ اب وقت گزرتا گیا، جب وقت گزرتا گیا تو اب میرے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اب کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جو ہے وہ تشریف لانا ہے۔ اب وسمعوا بخروجہ، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مدینہ شریف آنے کی جب ان کو خبر پہنچی تو وہ بڑے خوش ہوئے مدینہ شریف والے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کیسے خوش ہوئے، کتنے خوش ہوئے؟ میں اس بات کو جو ہے وہ اگر مبالغہ کروں تو کہنا چاہتا ہوں جیسے آج 12 ربیع الاول کو
ہر عاشق رسول حضور کی آمد کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے، ویسے ہی مدینے والے خوش ہوئے تھے۔ میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں، سرکار دو جہاں آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہا کہ کوئی بندہ ایسا اختیار کرو جو بندہ جو ہے وہ سکھا ہو، اس کو جو یہ خط دے کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف آنے سے پہلے خط دے دیا جائے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ ایک آدمی کو چنا، یقال لہو ابو لیلا، جس کا نام جو ہے وہ ابو لیلا تھا۔ اب وکانا من الانصاری، وہ انصار میں سے تھے۔ جب ان کو خط دے دیا اور وہ گئے، سلیم جو ہے وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے، کتنی عظمت عطا فرمائی ہے اور کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں فدا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا۔ ابھی اس نے تعارف نہیں کرایا، میں مدینہ شریف سے آیا ہوں، میرا نام یہ ہے، میرے ہاتھ میں یہ خط ہے، ابھی اس نے تعارف نہیں کرایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ قربان جائیں، میرے آقا نے بلایا اور بلا کر فرمایا فقال انت ابو لیلا، آپ نے فرمایا بتا کیا تو ابو لیلا ہے؟ ابھی نام نہیں بتایا، ابھی کام نہیں بتایا۔ تو میرے مصطفیٰ کی نظر میں رب ذوالجلال نے وہ کمال رکھا ہے، میرے مصطفیٰ چاہیں تو دل کی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ چاہیں تو رب ذوالجلال کے حکم سے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے نہیں، وہاں کی جو خبریں ہیں میرے مصطفیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا انت ابو لیلا؟ قال نعم، جی یا رسول اللہ، ان ھذا من العجائب، یہ بڑی عجیب بات تھی۔ اب اس نے حضور کو نہیں پہچانا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، اور جو لوگ باقی تھے وہ بڑے متفکر ہوئے کہ کیا بات ہے، کہ یہ کون بندہ ہے، خود ہی اس کا نام بتا رہے ہیں اور خود ہی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور من انتا فانی، کہنے لگا آپ کون ہیں، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ جب یہ بات کی اللہ اکبر، اور آگے وہ کہنے لگا فی وجہی کا اثر سے، کہ میں آپ کا چہرہ روشن دیکھ رہا ہوں کہ جیسے کاہن خبریں دیتے ہیں، آپ مجھے جو ہے آپ کے چہرے سے کوئی جادو کے اثرات بھی نہیں لگتے، پھر آپ ہیں کون کہ یہ سارا معاملہ بتا دیا؟ تو آگے سے اللہ کے رسول فرمانے لگے فقال لا بل انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سائر نہیں ہوں، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اور جب یہ فرمایا تو آگے سے میرے آقا نے فرمایا ہاتھ الکتاب، وہ خط بھی لے کر آؤ۔ ابھی خط کا بھی نہیں بتایا تھا، فرمایا وہ خط بھی لے کر آؤ۔ وہ خط کہاں ہے؟ جب خط پیش کیا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو وہ خط پکڑا دیا اور آپ نے حکم دیا کہ اس کو پڑھ کے سناؤ، اس میں کیا لکھا ہے؟ تو جب پڑھا گیا تو فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام طبہ، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خط میں کلام لکھا تھا طبہ کا وہ پڑھ لیا، تو میرے آقا کیا فرمانے لگے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت سے حضور سے پیار کرتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، حضور سے جو ہے وہ عشق کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قالا مرحبا بالاخ الصالح، فرمایا اے میرے بھائی صالح خوش آمدید۔ اللہ اکبر، ثلاث مرات، 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالاخ الصالح، فرمایا مبارک ہو، خوش آمدید، خوشی والی بات ہے، اے میرے بھائی صالح تیرا خط میں نے پڑھ لیا۔ اور وامر ابا لیلا، اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ابو لیلا کو واپس مدینہ شریف چلے جائیں۔ فرجع، وہ واپس لوٹے اور آ کر قوم کو خوشخبری سنا دی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ اہل القبائل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اور جتنے بھی قبیلے والے سارے لوگ جو ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آ جاتے ہیں، فقال دوہا،
اب سب نے چاہا کہ آج جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غریب خانے میں تشریف لے آئیں. بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے, بڑے بڑے جو ہیں وہ لوگ موجود تھے جو یہ بات چاہتے تھے آج سرکار مدینہ کی آمد ہمارے گھر میں آج ہو جائے, آج میرے آقا جو ہے ہمارے گھر میں جلوہ افروز ہو جائے. لیکن سرکار مدینہ فرمانے لگے, فرمایا لوگوں میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو, میری اونٹنی بھی جانتی ہے اللہ کے حکم سے کہ ہم نے کہاں پہ رکنا ہے. اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی جات الى دار ابی اب ایوب, اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ جلوہ افروز ہو گئے. جب جلوہ افروز ہوئے تو وہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جو گھر مبارک جو ہے وہ دیا گیا. وہاں پہ جب جلوہ افروز ہو گئے سرکار مدینہ, اب پتا چلا کہ جو حضرت ابو ایوب انصاری تھے وہ حقیقت میں تھے کون. تو کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری ان 400 علماء میں سے تھے, اور پھر بالخصوص جس ایک عالم کو بادشاہ نے خط دیا تھا اس کی نسل سے چلتے چلتے جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری تھے. اور فرمایا جس گھر میں حضور تشریف لائے ٹھہرے, فرمایا وہ گھر وہ تھا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ گھر خاص میں نے جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے, اس میں کوئی رہائش نہ رکھے, یہ گھر میری وصیت ہے. جب حضور تشریف لے آئے تو اس گھر میں سرکار مدینہ جلوہ افروز ہوتا. تو یہاں پہ میں آخر میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس چیز کا علم نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. میں کہتا ہوں جلیا تمہیں پتہ ہی نہیں سرکار مدینہ کو رب ذوالجلال نے کیا مقام عطا فرمایا ہے. میرے مصطفیٰ جس اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں, جس اونٹنی پر سرکار مدینہ کا جسم منور لگتا ہے, اللہ رب ذوالجلال نے اس اونٹنی کو بھی یہ مقام دیا ہے کہ وہ اونٹنی بھی جانتی ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے اور کون سا گھر جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ اکبر. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کائنات میں بظاہر جو ہے وہ جلوہ افروز نہیں ہوئے, 1000 سال جو ہے وہ پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو یہ تو 1000 ہے, بلکہ لاکھوں سال پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہا. تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے خدا لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علیہ